بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بھوک لگنے اور پڑھائی میں یہ چینج آ گیا کہ پہلے تھا جیسے میرا سر کسی جکڑا ہوا ہے، میرے سر پہ کسی نے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں. وہ میں سمجھتا مینٹل مسئلے آن لائن مجھے مسلسل فاش اور نیگیٹو تھاٹس رشتہ داروں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، اور وہی بات کہ جو ایشو آتے میں قائد صاحب کو بتاتا تھا. قائد صاحب نے مجھے بڑی محنت کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹائم دیا، تو الحمدللہ بہت ہی پروفیشنلی قائد صاحب نے ٹریٹ کیا، جو مثبت چینجز آئے آہستہ آہستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں. میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں، اور یہ رقیہ سینٹر میں نے اسی لیے بنایا کہ لوگوں کی میں جو حالات دیکھتا ہوں آج کے دور کے مطابق، جس طرح پاکستان کی مارکیٹ کے اندر 2 نمبر لوگ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، تعویذات دیتے ہیں، لوگوں کو اپنے اپنے وظیفے بنا کے بیچتے ہیں اور لوگوں کو وظیفوں پہ لگاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف صاف وظیفے موجود ہیں، اس کے باوجود ہر مولوی جو ہے نا، اللہ معاف کرے، اپنے اپنے چورن بیچ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ جو مشن ہے علاج اس سینٹر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک بال نہ ادھر نہ ادھر ہونا ہے، اس بنیاد پر یہ میں نے سینٹر بنایا. اور مدینہ منورہ سے میں پڑھا ہوں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نبوی شریف میں پڑھایا. بڑی زندگی کا بڑا حصہ میں نے وہاں گزارا مدینہ منورہ میں، بچپن سے لے کر. تو اس سلسلے میں جو ماشاءاللہ لوگ آ کے علاج کرواتے ہیں، ان پیشنٹس کے اندر ایک ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ تقریباً 7-8 مہینوں سے وہ علاج کروا رہے تھے. 7-8 مہینے پہلے آئے تھے، علاج شروع کروایا. ان کی حالت بڑی اس وقت یعنی کہ تشویشناک تھی، بڑی بری حالت میں تھے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا علاج شروع کیا، اور الحمدللہ قرآن اور سنت کے مطابق علاج کیا. نہ کوئی تعویذ دیا ہم نے، نہ کوئی ان کو وظیفے بتائے، رقیہ کے ذریعے ہی ان کا علاج کیا. تو الحمدللہ آج وہ بہتر ہوئے. تو ہم نے سوچا کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اول تو اکثریت پاکستان کے اندر نا رقیہ کا کچھ جانتے ہی نہیں ہے، رقیہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ رقیہ کیا ہوتا ہے. رقیہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے شفا حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے شفا حاصل کرنا. اس کے اندر نہ کوئی تعویذ ہوتا ہے، نہ کوئی عملیات ہوتے ہیں، نہ کوئی جنات کا عمل دخل ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہمارے پیشنٹ ہیں، ان کا نام ہے زید. تو یہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے جو علاج کروایا، اللہ نے ان کو شفا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر کیا جسمانی طور پر بھی، اور ان کی لائف کو جو شیاطین نے جو ڈسٹرب کیا تھا، تباہ کیا تھا، برباد کیا تھا، یونیورسٹی لائف ان کی برباد ہو گئی تھی. تو ان کو اور ان کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا علاج کیا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو ہمارے پاس بھیجا. یہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ ہم تک پہنچے، علاج کیا. آج الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا دی. تو آج ان کی زبانی آپ ان کا ایکسپیرینس سنیے. جی زید صاحب، آپ بتائیے کیسا ایکسپیرینس رہا علاج کا آپ کا؟ جی الحمدللہ، میں آڈینس کو تھوڑا سا اپنا چھوٹا سا تعارف کروں گا. میرا نام زید احمد ہے. میں قاری ابرار سے میں نے پچھلے سال دسمبر کی بالکل جب میری سردی کی چھٹیاں ہوئی تھی تو میرے ایگزامس بہت برے ہوئے تھے اور مجھے بالکل بھی پڑھا نہیں جاتا. میں پڑھتا تو لگتا ہے میرے کو چیز کھینچ رہی ہے، میرا سر کھینچ رہی ہے. میں سمجھتا نظر بد ہے. اور آن لائن جب بھی دیکھتا تھا کہ کوئی صحیح میرے جواب نہیں ملتا تھا کہ میں اس کا کیا علاج کروں. اور ہمارے ملک میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے تھے، کوئی وظیفے بتا رہے بہت بڑے، وہ ایسے وظیفے بتا رہے جو کہ سمجھ سے باہر ہوتا تھا کہ 1000 بار 100 بار کس طرح ایک عام آدمی پڑھ سکتا ہے، پھر اس ترتیب سے پڑھیں، وہ ایک سمجھ سے باہر ہوتا تھا. پھر عجیب و غریب قسم کے وظائف کس سے نہائیں اس طرح کریں. تو میں بڑا پریشان تھا. میں نے اللہ سے بہت دعا کی. میرا بہت پرانا مسئلہ تھا، میرے کافی زیادہ سمٹمس ہیں. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. میرے ایک جو میجر سمٹم یہ تھا کہ میرا جسم بہت پتلا ہوتا تھا اور میں شدید بھوک لگتی تھی. میں دن میں 4 ٹائم کھانا کھاتا تھا، پھر ہی میرا جسم بالکل ہڈی جیسا پتلا تھا. اور میں لوگ دیکھے تم کچھ کھاتے نہیں ہو، میں ان کو کیا جواب دیتا کہ میں کھاتا بھی ہوں پھر بھی اتنا جسم بھی رہتا. میں سمجھتا میڈیکل پرابلم ہے. میں ملٹی وائٹامن اس طرح کی دوائیاں ڈاکٹر سے پاس جاتا تھا. پھر میرا سردیوں میں جسم برف جیسا ٹھنڈا ہوتا تھا. میرا جسم اتنا ٹھنڈا ہوتا تھا کہ میں کسی سے سلام نہیں کرتا تھا ہاتھ سے، بالکل نہیں سلام کرتا. کیونکہ جب میں کسی کو سلام ہاتھ سے کرتا تو وہ پریشان ہوتا ہے اس کے ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے کیوں ہیں. بٹ میں پھر جب میں گھر والوں سے ڈسکس کرتا ہوں، کہتے ہیں نہیں تمہیں سرکولیشن کا ایشو ہے، یہ ایشو ہے.
ऐसे पेशेंट्स में होता है जिनको साइनस का प्रॉब्लम होता है, तो मैं बड़ा ही समझता कि मेडिकल प्रॉब्लम्स है मेरे में बहुत ज़्यादा। तो जो मेरे सबसे ज़्यादा मसाइल थे, वो एक तो ये था कि मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था, और नमाज का में ये हालत हो गई थी, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट जो ही स्टार्ट होने लगा था तब ये हालत हो गई थी कि जब मैं नमाज में नियत बांधता था नमाज में, तो मेरा हाथ फिर जाता था नियत से, और जब मैं अशहदु रखते हुए जब उंगली उठाते हैं, तब मेरी उंगली की जगह कभी बार उंगली उठती नहीं थी, तो उठती थी पूरे हाथ उठ जाता था मेरा। तो मेरी नमाज में बहुत ज़्यादा मसाइल आते थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गए। तो मैं समझता था कि मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई स्पिरिचुअल बीमारी हो नहीं सकती। तो बस वो मैं बड़ा परेशान था, मैं अल्लाह से बहुत दुआ की कि अल्लाह मियाँ मैं कुछ कर, मैं समझ से बाला तारा है। तो कारी अबरार का मैंने फिर एक दिन बस मैं वहम में आ गया, ज़हन में अल्लाह जब ज़हन में डालता है तो बंदे को पता भी नहीं चलता, रास्ता बन जाता है। बिल्कुल। मैं ऑनलाइन गूगल पे सर्च किया, उससे पहले मैं देखा कि रुकिया इलाज होता है, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पे थे रुकिया की। वो समझ नहीं आता है कि एक तरफ वज़ाइफ है, दूसरी तरफ रुकिया इतने ज़्यादा हैं कि बंदा परेशान होता है, मैं रुकिया कौन सा करूँ? रुकिया सुनूँ तो किस तरह सुनूँ, किस हद तक सुनूँ, किस तरह पता चलेगा कि मेरा ट्रीटमेंट कितना हो रहा है, असरात हैं तो कितने किस तरह वीक हो रहे हैं। मैं बहुत परेशान था। मैंने फिर गूगल पे सर्च किया तो अचानक इलाज में कुरान कारी साहब का रुकिया सेंटर आया। मैंने कारी साहब को मेरे ख्याल से इशा की नमाज के बाद फ़ोन किया, तो मुख्तसर सी बात थी, तो मैं कारी साहब को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे मसाइल क्या आते हैं। और जो सबसे बड़ा मसला आता था, जब मैं घर में थोड़ा बहुत रुकिया सुनना शुरू किया था मैंने खुद से जी, थोड़ा बहुत रुकिया मैंने ऑनलाइन सुना, क्योंकि मैं परेशान इतना था कि मैं समझता था कि रुकिया सुन के फ़ौरन ठीक हो जाऊँगा, मैं बस महीने हफ्ते में ही ठीक हो जाऊँगा। तो मैं सोचता था तो फ़ाहिश ख़यालात अचानक बहुत ज़्यादा से आते थे ज़हन के अंदर। तो मैं फिर कारी साहब को फ़ोन पे बात की, उनको बताया, तो कारी साहब ने फ़ौरन मुझे अपॉइंटमेंट दी कि आप आएँ प्लीज़ डायग्नोस्ट हैं। और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मसला मेडिकल नहीं है, ना कि मेंटल मसला, ना कि साइकोलॉजिकल मसला है, ये कोई और ही चीज़ है जिस्म में। और फिर मैं कारी साहब के पास आके मैंने अपना डायग्नोसिस कराया। अच्छा, इसके अंदर मैं आप नाजरीन को एक अहम पॉइंट की तरफ इशारा देता हूँ कि अक्सर लोग ना ऑनलाइन रुकिया ये समझते हैं कि ऑनलाइन रुकिया करके हम ठीक हो जाएंगे। याद रखें, इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के जल्दी से समझा देता हूँ कि जैसे एक बंदे को बुखार हुआ, अब बुखार हुआ, उसने खुद से पैनाडोल खा ली तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया। अब वो बुखार 2 दिन बाद फिर चढ़ा, फिर उसने पैनाडोल खाई, फिर ठीक हुआ, फिर 2 दिन बाद या आधे घंटे बाद या 4 घंटे बाद फिर बुखार चढ़ गया। अब वो जो कंटिन्यूसली बुखार आ रहा है ना, इससे बंदा खौफ ज्यादा हो जाता है, नहीं जी ये पैनाडोल का काम नहीं है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे आप और हम बुखार को एक बीमारी कंसीडर करते हैं, इसको भी बीमारी कंसीडर करना चाहिए। ये लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर करके जब हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है फिर वो फिर रहे होते हैं कि हमें कोई इलाज के लिए मिल जाए। तो लोग इस चीज को जो इग्नोर करते हैं उससे बहुत नुकसान उठाते हैं। इन पेशेंट का भी यही मसला था कि बचपन से इनको ये मसले थे, इन्होंने फैमिली ने इनको सपोर्ट नहीं किया, इग्नोर करते गए, इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, यहाँ तक कि रुकिया खुद नहीं सुन पा रहे थे। तो जब हालत बिगड़ जाए तो मुआलिज के बगैर रुकिया नहीं सुनना चाहिए। जैसे बंदे का बुखार बिगड़ जाए तो वो डॉक्टर के बगैर पैनाडोल खा के इलाज तो नहीं करेंगे ना, वो डॉक्टर से ही इलाज करवाएगा। तो इसी तरह रुकिया का जो एक ट्रीटमेंट है वो मुआलिज के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये खुद अपनी जुबानी अभी बता रहे हैं कि इनको समझ नहीं आती थी कि रुकिया करने से मेरे हालात क्या बन रहे हैं, मुझे उसका फायदा क्या हो रहा है। तो वो कौन समझता है ये चीजें? वो डॉक्टर और मुआलिज समझता है इन चीजों को। जी अब आप बताइए। तो 2 दिन बाद अचानक ईशा की घंटे बाद, ईशा की नमाज से घंटे बाद, सर्दियों के दिन थे, कि मुझे दौरे लगने लग गए। मैं बिस्तर पे ही उलट पुलट होने लग गया बिस्तर पे ही। और मेरे बड़े भाई को चूँकि इल्म था 2 दिन पहले कि मैं डायग्नोस हुआ था, तो उसको एहसास हो गया था कि इसका मसला है जेन्युइन, तो उसने फ़ौरन घर में रुकिया लगाया ऑनलाइन। अब रुकिया ऑनलाइन लगा, ना पता था कौन सा रुकिया, किस तरह इलाज करते हैं। तो मेरे बड़ी बड़ी चीखें आने लगी और मैं खुद परेशान था कि मैं चीखें क्यों मारूं बहुत बड़ी। जिस्म कंट्रोल होया नहीं बाहर। मेरी वालदा और मेरे बड़े भाई को तो एहसास हो गया था फ़ौरन कि इसका मसला स्पिरिचुअल है, क्योंकि जो ही कुरान पाक की तिलावत, आयतुल कुर्सी की तिलावत, फलक नास की तिलावत लगी तो बिल्कुल ही जिस्म चीखें मारना, बिस्तर पे उलट पुलट हो रहा था। तो मेरे वालिद साहब फिर भी ना माने, वो कहते कि नहीं मेंटल, ये इसका वहम है, मेंटल मसला है, जिस हमारे माशरे में होता है कि लोग मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता हमारी औलाद को।
تو بالکل ابھی میں رقیہ سیشن کائی صاحب نے شروع کیا تو بس اللہ تعالیٰ نے جب علاج لکھا ہو، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرا پھر بھی اچھے ٹائم پہ اسٹوڈنٹ لائف میں علاج ہوا ہے، تو بالکل میرے پہ ساتھ واضح ہو گیا. میری والدہ آئی تو میری والدہ بھی دیکھ کے بہت حیران رہ پریشان تھی. ان کو تو بالکل جسم ہی جیسے سوکھ گیا. وہ پریشان ہوئی کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا. میری اولاد کے اندر سے کون چیزیں بول رہی ہوں، اس طاقت سے بول رہی ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایسا میرا بچہ غصہ، چیخنا اور آواز بدل ہی نہیں سکتا. تو اس طرح میرا پھر سیشن ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہوا، اور الحمدللہ قائد صاحب نے خود میرا ان سیشن کیے، خود میرا رقیہ کرتے تھے، اپنے رقیہ ریکارڈ رقیہ اپنے خود مجھے سنواتے تھے، اور میں پہ خود رقیہ کرتے تھے. اپنے ہاتھ رکھ کے میں سر پہ پراپرلی قرآن پاک پڑھنا اور اثرات کو ٹریٹ کرنا. آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ جو امپرومنٹ صحیح. سب سے پہلے میرا سردیوں کے دن تھے، میرا جسم برف جیسا ٹھنڈا ہوتا ہے، میرے ہاتھ پہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جس میں بہت ڈسٹرب رہتا تھا کہ میں جائیں پہن لوں، گلوز پہن لوں، کمبل لے لوں، جسم ٹھنڈا ہے. تو آہستہ آہستہ الحمدللہ ود ان اے منتھ ہی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے گرم ہونے لگے. نماز میرا آہستہ آہستہ جو میں قبلے سے رخ مڑ جاتا تھا، اور میرا اتحیات میں بیٹھتے تشہد میں جو انگلی اٹھاتے وہ مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہونے لگ گیا. اور بھوک میری پہلے شدید بھوک ہوتی تھی، میں دن میں ناشتہ کرتا تھا، یونیورسٹی کے اندر لنچ کرتا تھا، یونیورسٹی سے آ کے اثر ٹائم کھانا کھاتا تھا، رات کو بھی کھانا کھاتا ہوں. میں جسم بالکل پتلا تھا، یعنی وہ کھایا ہوا جسم پہ نظر نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا تھا، اور طاقت ہی نہیں ہوتی تھی. اور ایک عجیب سی کیفیت تھی میری کہ جسم بھی کمزور ہے، دوائیاں بھی مسلسل، دوائیاں ملٹی وائٹامنز، اینٹی بایوٹکس مسلسل چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے لیے جا رہا ہوں. اور جو ہی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہوا تو پہلے سب سے پہلے پیٹ کے مسئلے بہتر ہونا شروع ہوئے کہ بھوک کم ہوئی. اور ایک وقت تو الحمدہ ایسا ہے کہ جب بھوک لگتی تو کھاتا، اور جسم میں قوت ہوتی تھی، ایک مدافعت ہوتی تھی کہ ایک ٹائم کھانا کھائے تو رات تک جسم میرا فٹ ہے، نہ اتنی بھوک ہے، جسم میں توانائی ہے کہ میں ہر کام کر ہی جا رہا ہوں. تو قائد صاحب نے ماشاءاللہ پورے اس پروسیس میں ٹریٹمنٹ میں بہت ہی پروفیشنلی ٹریٹ کیا. عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگ دم کراتے ہیں، وہ بتاتے بھی نہیں دم کیا کر رہے ہیں. آپ کو 10 منٹ میں دم کیا، نہ آپ کو پتہ چلا بہتری کیا ہی ہے، نہ آپ کا ٹریٹمنٹ کر کس طرح رہے ہیں، پڑھا کیا ہے. تو قائد صاحب نے شروع دن سے، میرے یاد ہے پہلے دن ہی قائد صاحب نے مجھ سے سوالات کے پروفیشنلی لکھے قائد صاحب نے، جس طرح ایک پراپر ڈاکٹر لکھتا ہے. اور مجھے ود ان قائد صاحب نے 15 to 20 منٹ سے میں بتایا تھا کہ آپ کے اندر عاشق جن ہے. تو میرے عاشق جن کا سمٹم اور نظر بد تھی، بہت شدید قسم کی، جس سے میں پڑھائی اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا. جتنی مرضی محنت کوشش کر لوں بڑھ نہیں پاتا. گھر والے یہ کہتے کہ تم تو پڑھ نہیں رہے، تم تو کوشش نہیں کر رہے، بس کچھ نہیں ہوتا، تم میں اتنی نہیں مینٹل کیپیسٹی. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی ٹریٹمنٹ میں. تو ذات جو راکی ہیں اس انڈسٹری میں، جو معنی کہ جو علاج کریں لوگوں کا، تو وہ ہفتے میں ایک دن سیشن لیتے ہیں، اس کی علیحدہ کاسٹ بھی لیتے ہیں. اور وہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیں، یہ سن لیں، یہ پی لیں، ہفتے میں فلاں دن ایک دن ہم کریں گے. تو قائد صاحب نے الحمدللہ بلا ناغہ ڈسپلن کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ میرا ٹریٹمنٹ ریگولر کیا، ہر روز کیا. میرا روز رات ٹائم سیشن ہوتا تھا عشاء کے فوراً بعد. اور کئی میں کہتا ہوں کہ کم از کم 5 سے 6 مہینے لگاتار سیشن. الٹا کبھی مجھ سے چھٹی ہوتی تھی کہ میں کوئی مہمان آ گیا یا مجھے کہیں آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا تھا، میں چھٹی کر لیتا تھا. ساتھ ہجامہ بھی کیا نا، اور ہجامہ بھی میرا کیا ٹریٹمنٹ کے دوران. ہجامہ سے جسم میں بہت سکون آیا. اور جہاں پہ درد تھا اثرات کا، اثرات جیسے کہ کچھ پارٹس میں درد کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیسے نے ہجامہ کیا، اس سے بہت جسم میرا بہتر ہونا شروع ہوا. ہاں اس میں نا ناظرین میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اکثر جو اثرات کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہجامہ کروا لیتے ہیں. ہجامہ کرنے والے جو ہیں ہجامہ تو کر دیتے، وقتی 2-4 دن بہتر ہوتے ہیں، پھر سے وہ مرض جو ہے نا سر اٹھانے لگتی ہے، پھر سے وہ اثرات سر اٹھا کے پھر سے وہ پیشنٹ جو ہے نا تنگی میں آنا شروع تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے صرف ہجامے کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اب ان کا ہم نے رقیہ بھی اور ساتھ ہجامہ بھی دونوں ایک ہی ٹائم کیا، یعنی ساتھ ہجامہ کرتے ہوئے رقیہ بھی کیا، اس سے جلدی فائدہ ہوتا ہے. جی تو الحمدللہ بہت ہی پروفیشنلی کیسے ٹریٹ کیا. جو مثبت چینجز آئے آہستہ آہستہ، سب سے پہلے کہ جسم میرا گرم ہوا تو اتنا سکون ملنا شروع ہوا کہ ساری زندگی جسم برف جیسا ٹھنڈا رہتا تھا. آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع. اور جو عاشق جن تھا، جو اثرات تھے، وہ میرے ذہن پہ بڑے حملے کرتے تھے. مجھے مسلسل فاش اور نیگیٹو تھاٹس رشتہ داروں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں مسلسل بمبارمنٹ ہوتی، جس طرح اس طرح مسلسل میرے ذہن میں آتے تھے اثرات کے. یہ تمہارے بارے میں ایسا کرے گا، یہ ویسا کرے گا. میرے شدید غصہ آتا تھا.
تو آہستہ آہستہ میں دیکھا کہ بالکل خیالات ہی ختم ہونے لگ گئے. وہ جو فاش وہ جو برے خیالات تھے، خیالات. جی فاش خیالات تھے، برے خیالات تھے لوگوں کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں، والدین کے بارے میں کہ میں علاج نہیں کرانا چاہتے، کیا نہیں میرے خلاف صحیح نہیں تھے، میرے بارے میں سوچتے تھے یہ وہ سارے ذہن کے اندر اندر صاف ہونے لگے اور بالکل ایک مثبت زندگی آہستہ آہستہ شروع ہونے لگی. اور وہی بات کہ جو ایشوز آتے میں قائد صاحب کو بتاتا تھا، قائد صاحب نے میرے بڑی محنت کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹائم دیا. جو ایشوز آتے میں بتایا تم اس طرح ڈریس کرو، اور رقیہ کے ساتھ دعا بھی کرتا. دعا سے بہت ہی مثبت رزلٹس ہیں. جب دعا ہوتی تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا. اور ساتھ میرے جسم میں جتنے بھی تھے بہت کمزور ہے الحمدللہ، اور بھوک لگنے اور پڑھائی میں یہ چینج آ گیا کہ پہلے تھا جیسے میرا سر کسی جکڑا ہوا ہے، میرے سر پہ کسی نے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں. وہ میں سمجھتا مینٹل مسئلے ہیں. آن لائن جاتے تو کہتے جی آپ یہ دوائی کھا لیں، آپ یہ میڈیسن لے لیں، آپ یہ کریں، یہ کھائیں، یہ نہ کھائیں. لیکن جب ٹریٹمنٹ تمہیں پہنچی تو سب کا سب 80-90% پرابلمس تو اسپرچل تھے. یہ اثرات کی نظر بد تھی. اور جو یہ ویک ہوئی تو زندگی میں ہر چیز، پڑھائی، ہر چیز لگے جیسے میں آسانی سے کر سکتا ہوں. تو رستے کھولتے رہو، الحمدللہ طبیعت بہت بہتر ہوتی رہی. اور آج کا میں بتاؤں تو آج کا میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ پڑھائی بھی میں اس ٹائم بہترین ہے. تھوڑا پڑھتا ہوں اور تھوڑا پڑھ کے الحمدللہ برکت کے ساتھ کام بھی نکل جاتا ہے. اور تھوڑا کھاتا ہوں، تھوڑا کھا کے 7 دن کام کر لیتا ہوں. پہلے میں 8-10 گھنٹے سو کے بھی میری نیند بس پوری تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی اور پھر بھی میں تھک جاتا تھا. اب میں 4-5 گھنٹے سو کے پڑھ بھی لیتا ہوں، کام بھی کر لیتا ہوں، ہر چیز ہو آتی. پہلے میں سو کے برا حال ہوتا تھا. نماز بھی الحمدللہ آرام سے پڑھ لیتا ہوں، قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں. پہلے قرآن پاک پڑھتا تھا تو بس پہلے 2 رکوع کے 1-2 رکوع کے بعد مجھے مشکل ہوا تھا بیٹھنا، مجھے بے چینی ہوتی تھی. میں کہتا بس میں نے اب نہیں پڑھنا. تو قائد صاحب نے پورے پروسیس میں مجھے ایک چیز کا، میں نے وہ مسئلے شیئر کرتا، مجھے گائیڈ کرتے. اور جب آن لائن ہوتا تو مجھے کہتے کہ تم ڈیلی فیڈ بیک دو. میں ڈیلی فیڈ بیک کو آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجتا. مجھے بتاتے کہ آپ نے فردر کس طرح ٹریٹمنٹ کو آگے لے کے جائیں، کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہے. رقیہ بات ہی میں لیا قائد صاحب میں، رقیہ بات بڑا ضروری ہوتا ہے. رقیہ بات میں قائد صاحب بتایا کہ کن چیزوں کو آپ نے ڈالنا ہے، پانی پہ کیا دم کرنا ہے آپ نے، تاکہ شاور لیا اسے پورا جسم جیسے نا ہلکا سا ہو گیا. اور اثرات جل جاتے تھے کہ اثرات تو ایسا چڑھتے تھے کہ وہ جیسے کسی چھوٹے بچے کو بڑا زور سے مارے اثرات اس طرح چڑھتے تھے. تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور کاؤنسلنگ کے ساتھ اور گائیڈنس کے ساتھ اور ٹائم دینے سے اور پروفیشنلی گائیڈ کرنے سے بہت ٹریٹمنٹ، بہت زندگی میں چینجز آئے. اور الحمدللہ ابھی بھی آ رہے ہیں. اور قائد صاحب جتنا اکثر راکھی کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے سیشن ہو گئے ہیں، اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اب آپ ٹریٹمنٹ ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں ہم آپ کا، اب آپ خود کہیں. قائد صاحب نے الحمدللہ سب پیشنٹ کے ساتھ قائد صاحب کرتے ہیں. اور میرے ساتھ بھی قائد صاحب نے گائیڈ کیے کہ جب تک آپ کا علاج 100% کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کے بعد بھی 1 سے 2 مہینہ علاج اور کریں، تاکہ جتنے بھی اثرات ہیں اگر وہ دوبارہ ریورس اٹیک کرے جسم سے نکلنے کے بعد تو وہ پھر دوبارہ اٹیک نہ کر پائے. وہ رقیہ کی وجہ سے، رقیہ کی اثر اور تاثیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو صورتیں ڈالی ہیں، جو قرآن پاک کہتے ہیں، بہت تاثیر ہے. اور جتنا بھی قائد صاحب نے ٹریٹمنٹ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بتایا کرتے ہیں کہ گھر سے نکلتے تم نے کیا پڑھنا ہے، سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کیا دم کرنا ہے، اور واش روم جانے کی دعا بتائی، سمجھائی مجھے کیوں ضروری ہے. تو ان سب سٹیپس کی وجہ سے زندگی میں بہت 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 زیادہ مثبت چینج آیا. اور میری طبیعت الحمدللہ کہ میں پہلے دن سے کمپیئر کروں، جب میں پہلے دن قائد صاحب کے پاس سینٹر آیا تھا اور آج سے کروں تو میں کہوں گا لگ بھگ کم از کم 80 سے 90% چینج ہے، جو پہلے کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا زندگی میں آئے گا. کہ اتنی ریلیکس زندگی ہو رہی، تناؤ ختم، جسم بھی نرم، اور بھوک بھی اتنی نہیں، اور تھوڑا سو کے ایکٹیو بھی رہتا ہوں. تو بہت ماشاءاللہ مثبت چینجز ہیں میرے. اور آڈینس کو میں آخر میں ایک سب سے ضروری بات بتاؤں گا کہ جلد بازی ایک تو ہے بھی شیطانی طریقہ کام کرنے. جو انسان جلد باز رہتا ہے عموماً اس کو نقصان ہی اٹھاتا ہے. اور اس رقیہ شریعہ کے علاوہ میں نے پرسنلی بھی وٹنس کیا کہ جو لوگ جلد باز ہوتے ہیں، جن کو ہوتا ہے فوراً ہم ٹھیک ہو جائیں اور فوراً ہم اللہ حافظ کریں 1-2 مہینے میں، نہ وہ ٹھیک ہو پاتے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو اثرات ہوتے ہیں نا ان کے جسم میں، جو ایکٹیویٹ ہو آتے ہیں، جب آپ ظاہر بات ہے کسی کو آپ جو جسم میں چھپی ہوئی چیز ہے اس کو آپ مارو گے، وہ واضح ہو جائے گا کہ یہ چیز ہے کون، دشمن آپ کو کون ہے یہ، اور آپ کتنے سے تنگ کرے، تو وہ پھر آپ بعد میں اور ایکٹیویٹ ہو آتا ہے. تو بعد میں آپ کو اتنا بیمار کرے گا، اگر آپ پہ سیر بھی ہوگا، اگر آپ نے اس کا نہیں علاج درمیان میں چھڑوا دیا ہے، بعد میں اتنا ایکٹیویٹ ہو جائے کہ آپ ہسپتالوں کی چکر لگاتے رہیں گے. اور پھر ذہن میں خیالات یہ آتے ہیں یہ سب میڈیکل مسئلہ تھا، رقیہ کا کوئی کام نہیں تھا، کوئی اسپرچل مسئلہ، لیکن ہوتے ہیں انڈین اسپرچل مسئلے ہی ہیں. تو برائے کرم جو بھی لوگ علاج کروا رہے ہیں اور علاج کروائیں تو وہ کنسسٹنٹ رہیں، جلد بازی بالکل نہ کریں.
اور آرام سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی سارے سمٹمز پہلے ختم ہو گئے، پھر اثرات نکلے گا، آپ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے پیشنٹ کا اپنا جو آپ بیتی ہے اور اپنا انہوں نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا کہ انہوں نے کیسے علاج شروع کیا اور ان کے کیا علاج سے قبل حالات تھے، پڑھنے کے قابل نہیں، جسم ٹوٹتا، نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، غصہ، نفرت، لوگوں سے ملنے جلنے میں رکاوٹ، جسمانی بیماری، ڈپریشن اور ملٹی وٹامنس کی گولیاں کھا کھا کے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کیا کیا میں نے، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، رقیہ کیا، قرآن پڑھا، قرآن سنایا، لیکن وہ ایک طریقہ اور ضابطے کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہفتے بعد اس کو پیشنٹ کو بلا رہے ہیں یا 10 دن بعد بلا رہے ہیں۔ وہ جو پارٹ ٹائم رقیہ ہوتا ہے نا، اس سے کبھی بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ رقیہ کے اندر ہمیشہ اس چیز کو میں نے اپنے تجربے میں جو دیکھا ہے کہ پیشنٹ کو جب تک آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے ساتھ اٹیچ نہیں رکھتے، رقیہ نہیں کرتے، تب تک وہ پیشنٹ اپنی اس مصیبت سے نکل نہیں پاتے۔ اور اس کے اندر جلد بازی اکثر پیشنٹ کیا کرتے ہیں، مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، قاری صاحب ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ بھائی میں نے تو کسی کو شفا نہیں دینی، اللہ نے دینی ہے۔ تو اب وہ پیشنٹ کو اللہ کب شفا دینا چاہتے ہیں، مہینے بعد یا 10 مہینے بعد یا سال بعد، وہ میں تو اس میں کوئی جلد بازی نہیں کر سکتا نا۔ تو اس کے اندر اللہ کے اوپر توکل بیس ہے، یعنی یہ رقیہ کرواتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی شفا دے رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہی شفا دیتے ہیں۔ تو لیکن رقیہ کے اندر جلد بازی جو کرتے ہیں، وہ مہینہ 2 مہینہ گزر گئے، تھوڑے حالات بہتر ہوئے، میں کب ٹھیک ہوں گا، پھر انہوں نے علاج چھوڑ دیا۔ جی مجھے لگتا ہے پیشنٹ کی میں بتا رہا ہوں کہ وہ خود سے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے میڈیکلی پرابلم ہے، میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ ٹریٹمنٹ چھوڑ کے میڈیکل کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں نے کیا، خود سے گئے اور 2 مہینے بعد پھر سے واپس آ گئے کہ صاحب ہم علاج کروانا چاہتے ہیں واپس۔ تو اس وجہ سے رقیہ کے اندر مستقل مزاجی یہ بہت ضروری ہے، جو کہ پیشنٹ کو شیطان ورغلا کے ختم کرواتا ہے، ٹریٹمنٹ سے رکواتا ہے، ٹریٹمنٹ سے بند کرواتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا ٹریک سے ہٹاتا ہے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ ٹریک سے اتارتے ہیں شیطان۔ تو اس وجہ سے رقیہ کے اندر میں آپ ناظرین کو کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ میں سارے پیشنٹ کو، ٹھیک ہے، دل سے میں سب کا علاج کرتا ہوں۔ اور میں اس سینٹر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بیچارے لوگ پریشان ہیں، ان کو میں ان کا سہارا بنوں، ان کی میں مدد کر سکوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ میرے بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں، میڈیکلی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کوئی اسپرچول مسئلے میں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ کسی بھی وقت جو ہے سکرین کے نیچے آپ کو میرے نمبر شو ہو رہے ہوں گے، ان میں سے کسی بھی نمبر پہ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیں اور ٹائم لے لیں، انشاءاللہ آپ سے کال کر کے آپ کو سارا مسئلہ میں آپ کا سنوں گا اور سمجھوں گا اور پھر آپ کو گائیڈ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے فیملی کو اور ان کو، تمام امت مسلمہ کو نظر بد اور جادو اور شیطانی اثرات سے اور ان کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔